اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سوانح عمری سے متعلق گفتگو کریں گے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر ابھی 14 برس کی تھی کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور آپ یتیم ہو گئے۔ آپ نے وراثت میں ایک باغ اور ایک پن چکی چھوڑی تھی جو آپ کے حصے میں آئی۔ والد ماجد کے انتقال کے بعد چند ہی مہینے گزرے تھے کہ والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ محض 15 سال کی عمر میں ماں اور باپ دونوں کا سایہ سر سے اٹھ گیا، مگر آپ نے صبر کیا۔ دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا۔ آپ نے فیصلہ کیا یہ دنیا کچھ بھی نہیں۔ حقیقی اور اصل راحت انسان کو اسی وقت مل سکتی ہے جب وہ اپنے خدا کو پہچان لے، مگر اس راہ میں رہنما اور ہادی کی بھی ضرورت تھی۔ ذریعہ معاش صرف ایک باغ اور ایک پن چکی تھی جو والد ماجد کے وراثت میں ملی تھی۔ ہمارے خواجہ پاک پودوں کی دیکھ بھال خود کرتے، ان کو پانی دیتے، کاٹ چھانٹ کرتے، غرض کے ہر ممکن طریقے سے درختوں، پودوں اور باغ کی نگرانی کرتے اور اسی کے ذریعے اپنی ذریعہ معاش حاصل کرتے۔ زندگی میں ایک نیا موڑ اس وقت آیا جب آپ باغ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی اثنا میں ایک مجذوب بزرگ کہیں سے پھرتے پھراتے اس باغ کے طرف آ نکلے۔ یہ بزرگ کوئی اور نہیں، شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ آپ سب کام کاج چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہوئے، خوش آمدید کہا، ان کے دست مبارک کو بوسہ دیا اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ ایک سایہ دار درخت کے قریب لا کر بٹھایا اور ایک انگور کا گچھا آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ مجذوب بزرگ نے یہ دیکھ کر بڑی دعائیں دی ان کو، ان کی یہ ادا بڑی پسند آئی۔ آپ نے وہ انگور کا گچھا قبول کیا، نوش فرمایا اور آپ نے یہ تاڑ لیا کہ یہ بچہ ہو نہ ہو راہ حق کا متلاسی ہے۔ چنانچہ اپنی جیب سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکال کر اپنے منہ سے چبا کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں ڈال دیا۔ چونکہ ہمارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شروع سے ہی درویشوں، فقیروں سے محبت رکھتے تھے، اس لیے ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کے عطا کردہ وہ اس ٹکڑے کو کھا لیے۔ پھر کیا تھا، آپ کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا اور خودی کے تمام پردے ہٹ گئے۔ آپ روحانیات کی دنیا میں پہنچ گئے جو سے حیرت قلب پہ طاری ہو گیا، آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی۔ جب آپ اس حالت فراموشی سے باہر آئے تو خود کو تنہا پایا۔ شیخ ابراہیم قندوزی جا چکے تھے۔ شیخ ابراہیم قندوزی تو چلے گئے، لیکن ہمارے خواجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو جلوہ دیکھا تھا وہ آپ کی نظروں کے سامنے پھر رہا تھا، اور ایسا نہ تھا جس کو فراموش کیا جا سکتا۔ وہ بار بار اس کو دیکھنے کے متمنی تھے۔ آپ نے ہر ممکن صبر و تحمل سے کام لیا، مگر پھر بھی دل قابو میں نہ رہا۔ عشق کی آگ بھڑک اٹھی اور جب دیوانگی حد سے بڑھنے لگی تو آپ کی نظروں میں دنیا اور اس کی دولت حقیر نظر آنے لگی۔ چنانچہ باغ، پن چکی کو فروخت کر کے جو کچھ نقد رقم حاصل کیا اس کو راہ خدا میں فقراء، غرباء، مساکین میں تقسیم کر دیا اور خود تھوڑا سا ضروری توشہ شفر باندھ کر تلاش حق میں نکل پڑے۔ شیخ ابراہیم قندوزی جب سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی
अलह रहमा को इश्क के इलाही की झलक दिखाई थी, उसी वक्त से आपका दिल बेकरार था। अब तालीम की हवा ने इश्क की आग को भड़काया। चुनांचा उस एक दिन समरकंद को खैराबाद कहकर अल्लाह का नाम लेकर मगरिब की जानिब रवाना हो गए। मगरिब की सरजमीन बड़े बड़े आरफान हक से भरे पड़े थे। अब बड़े बड़े खुदा रशीदा बुजुर्गों की उस सरजमीन पे मौजूद थे। समरकंद जहाँ कदम रखते फैज का दरिया जारी था। एक रास्ता जुनूब की तरफ बल्ख को जाता था। आप उसी रास्ते पर मुर्शिद कामिल की तलाश में चल पड़े, मगर इस सफ़र में कोई कामिल बुजुर्ग न मिला। आप बराबर चलते रहे, जैसे कोई बातनी कशिश आपको खींच रही। अभी नेसापुर से कुछ ही दूर चले थे कि कस्बे हारून पहुँचे। इंशाअल्लाह यहाँ से अगली वीडियो में